بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ کامران کو اپنے قدموں کے نیچے سبز گھاس سی محسوس ہو رہی تھی، ایسی نرم، ایسی پیاری اور اس طرح ترشی ہوئی کہ بس انسان دیکھے اور دیکھتا ہی رہ جائے۔ گرد و پیش میں درخت ہی درخت ہیں، چھوٹے چھوٹے گول، اور ان کے رنگ بھی عجیب ہیں، سنہرے، سرخ اور پیارے۔ ان پر پھول کھلے ہوئے ہیں اور اتنے زیادہ ہیں کہ جدھر بھی نظر جاتی ہے پھول ہی پھول نظر آتے ہیں۔ شاداب اور معطر ان کی خوشبو سے پورا علاقہ معطر ہو رہا تھا۔ یہ رنگ کامران کے گرد منڈلا رہے تھے اور وہ خود ایک لہر کی طرح سبک ہو کر گویا بہتا چلا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچتا ہے جہاں فرش پر اتنے پھول کھلے ہوئے ہیں کہ گھاس نظر نہیں آتی۔ وہ پھولوں پر چلتا ہوا آگے بڑھتا ہے تو سامنے سے ایک خوبصورت لڑکی آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے جسم پر کیسری لبادہ ہے اور چہرہ ڈھکا ہوا ہے، ایک عجیب و غریب انداز کا لباس ہے، اور اس کا جسم شاخ گل کی طرح اچک رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ کامران کے قریب پہنچ جاتی ہے اور وہ گھٹنے ٹیک کر اور سر جھکا کر اسے تعظیم دیتی ہے۔ کامران کے اندر بھی ایک عجیب سی ادا پیدا ہو جاتی ہے، جیسے وہ سکندر اعظم ہو اور دنیا اس کے آگے جھکی ہوئی ہو۔ پھر وہ حسینہ اسے پھول پیش کرتی ہے اور کامران اس پھول کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ پھول کی خوشبو اس قدر معطر ہے کہ وہ سر سے پیر تک سرشار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ آگے بڑھتا ہے۔ پرندوں کی آواز سے ساری وادی گونج رہی ہے، لیکن یہ پرندے بھی اجنبی ہیں۔ اس نے ایسے پرندے پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ بے حد خوش نما پرندے عالم مستی میں چہچہا رہے ہیں۔ ان کی آوازیں موسیقی کی نشاط انگیز گونج اور نغمہ گین ہے۔ کامران اس سارے ماحول سے اس طرح متاثر ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے وجود کا احساس نہیں رہتا۔ پھر کچھ اور آگے چلتا ہے تو اسے ایک شخص نظر آتا ہے، یہ بھی بدھ مت کے لباس میں ہے۔ آہستہ آہستہ وہ اس کے قریب آ کر ٹھہر جاتا ہے۔ اس کے پیچھے ایک لڑکی بالکل چھوٹی سی دبلی پتلی، اس سے بھی پہلے والی لڑکی کی طرح لباس پہن رکھا تھا۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد پہلے والی لڑکی کے انداز میں وہ دونوں بھی اسے تعظیم دیتے ہیں۔ پھر آنے والا شخص اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور پیچھے ہاتھ کرتا ہے۔ لڑکی نے ہاتھ میں ایک تھالی اٹھا رکھی ہے۔ کیسری لبادے میں ملبوس شخص تھالی میں مخمل رکھی ہوئی ایک انگوٹھی اٹھاتا ہے اور اسے کامران کے دائیں ہاتھ کی پہلی انگلی میں پہنا دیتا ہے۔ کامران اسے غور سے دیکھتا ہے۔ وہ ایک دبلا پتلا طویل القامت آدمی ہے۔ اس کی شکل خاص قسم کے تھائی باشندوں جیسی ہے۔ انگوٹھی پہنا کر وہ تھالی سے ایک زنجیر اٹھاتا ہے جس میں ایک خاص قسم کا لاکٹ لٹکا ہوا ہے۔ زنجیر وہ شخص کامران کے گلے میں ڈال دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں پھر سے اسے تعظیم دیتے ہیں اور اپنا کام سر انجام دے کر واپس پھولوں کی جھنڈ میں غائب ہو جاتے ہیں۔ کامران چند لمحے وہاں کھڑا رہتا ہے۔ اس کے بعد اس کے قدم پھر آگے بڑھ جاتے ہیں اور اب وہ جس مقام سے گزر رہا ہے یہاں چاروں طرف پتلی پتلی پختہ نہریں ہیں جس میں چاندی کی طرح جھلملاتا پانی بہ رہا ہے۔ آگے ایک بارہ دری نظر آتی ہے۔ خوشبو یہاں بھی چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے اور پرندے ادھر سے ادھر اڑتے پھر رہے ہیں۔ پھولوں کے تختے چاروں طرف بچھے ہوئے ہیں۔ وہ نہروں کے پاس سے گزرتا ہوا اچانک ایک عمارت کے پاس پہنچ گیا۔ یہ قدیم طرز کی عمارت ہے۔ سامنے 6 ستون ہیں اور سامنے خوبصورت دالان بھی موجود ہے۔ کامران 21 سیڑھیاں چڑھ کر ان ستونوں کے درمیان سے گزر کر صحن میں پہنچتا ہے اور اچانک اسی وقت ایک آدمی نہر کے محرابی دروازے سے نکل کر اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ دفتانی کامران کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگتا ہے۔ اس کے سامنے اس کا ہمشکل کھڑا ہوتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ جیسے آئینہ اس کے سامنے ہو، لیکن اس کے جسم، لباس اور سامنے آنے والے آدمی کے لباس میں بہت فرق ہے۔ اس نے جو لباس پہن رکھا ہے اس پر چاندی اور موتیوں کا ایک انتہائی باریک اور نفیس کام ہے۔ سر پر ایک خاص قسم کا تاج رکھا ہوا ہے اور اس کی گردن میں سونے کا ایک سانپ لپٹا ہوا ہے۔ وہ کامران کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور کامران کے ہونٹ مسکراہٹ کے انداز میں پھیل جاتے ہیں۔ وہ نرم اور دوستانہ لہجے میں کہتا ہے، تم کون ہو؟ کامران سوچ میں ڈوب جاتا ہے۔ اس وقت اسے اپنا نام یاد نہیں آتا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ وہ پھر پوچھتا ہے۔ کامران اپنے ذہن پر زور دیتا ہے، لیکن تعجب ہے اسے اپنا نام یاد نہیں آتا۔ وہ مسکراتا ہے، پھر ہمدردی سے کہتا ہے، کیا تمہاری کوئی پہچان ہے؟ نہیں، کامران بولا۔ کیوں؟ وہ پھر سے بولا، کیونکہ تم اور میں ایک ہی ہیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا سایہ ہیں اور سایہ کی کوئی پہچان نہیں ہوتی۔ کامران نے کہا، ہاں شاید تم ٹھیک کہتے ہو۔ تمہیں یاد ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ لیکن اس وقت کامران کو کچھ یاد نہیں آتا۔ وہ گردن ہلا کر کہتا ہے،
نہیں، میں نہیں جانتا کہ میں کون ہوں، میرا نام کیا ہے اور میں کہاں سے آیا ہوں، کچھ بھی نہیں جانتا، میں گویا کچھ بھی نہیں ہوں۔ کامران بولا، لیکن میں ہوں، اگر تم نہیں ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہوں، وہ بولا۔ یقیناً ایسا ہی ہے، مگر تم کون ہو؟ کامران نے اس سے پوچھا اور اس نے اپنا ہاتھ اٹھا دیا۔ کامران نے دیکھا کہ اس کی چاروں انگلیوں میں زمرد، یاقوت اور فیروزے کی انگوٹھیاں تھیں اور کلائی میں سونے کا ایک سانپ مکڑے کی شکل میں پڑا ہوا تھا جس کی آنکھوں میں لال جڑے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ کو چاروں طرف گھمایا، پھر اس نے کہا، میں اس علاقے کا حکمران ہوں، یہ پرندے میرے لیے بولتے ہیں، یہ ہوائیں میرا دل بہلاتی ہیں، وادی کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک میں ہی ہوں، صرف میں ہی ہوں، اور سوتی ساوتری پاتال پردھانی میری محبوبہ ہے۔ سمجھ رہے ہو نا تم؟ میں پاتال پرمتی ہوں اور تم میری نقل سمجھے، اور تم میری نقل سمجھے، تم صرف میری نقل ہو۔ وہ بولتا چلا گیا، مگر میں خود کون ہوں؟ مجھے کیوں یاد نہیں آتا؟ کامران نے کہا، اس لیے کہ تم صرف سایہ ہو، میرا سایہ، وہ بولا۔ تو پھر میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ کامران نے پوچھا۔ اس لیے کہ ابھی وقت کو تمہاری ضرورت ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم میری جگہ کو سنبھالے رہو، اور وہ سب کچھ جس کا فیصلہ ہو گیا ہے، جو 7 سال سے سینہ بسینہ منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے، تکمیل کو پہنچے۔ تم میری جگہ آ جاؤ اور پھر انتظار کرو جب تم بادشاہوں کی وادی میں جاؤ اور سونے والے جاگ اٹھیں۔ اس وقت فضاؤں کی مہک ناقابل یقین ہوگی، داسیاں رقص کریں گی اور آسمان پر پورا چاند طلوع ہوگا، اور پھر وہ جاگ اٹھے گی جو میری منتظر ہے، جسے وقت نے سلا رکھا ہے، اور آگے بہت کچھ ہوگا۔ سمجھ رہے ہو نا؟ اب تمہیں اس وقت تک میری شکل اختیار کرنا ہوگی جب تک میں خود اپنی شکل میں نہ آ جاؤں۔ سمجھ رہے ہو؟ اب میرا وجود تمہارے وجود کو مل چکا ہے۔ وہ بولتا چلا گیا، مجھے اجازت دو۔ یہ کہہ کر وہ واپس مڑا اور دھیرے دھیرے فضا میں تحلیل ہو گیا۔ اس سے زیادہ وضاحت اور کیا ہو سکتی تھی؟ اس سے زیادہ تفصیل اور کیا بتائی جا سکتی تھی؟ کامران کو پوری طرح اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ وہ حقیقت میں وہ زمانہ قدیم کے ایک انوکھے کردار کا ہم شکل ہونے کی وجہ سے ان سارے معاملات کا شکار ہوا ہے۔ کیسٹ میں جو تصویر نمایاں تھی وہ کامران کی نہیں بلکہ اس پراسرار شخص کی تھی، اور کامران صرف اس کی ہم شکلی کا شکار ہوا تھا۔ پتہ نہیں وہ خوفناک عورت جس کا نام امینہ سلفا تھا، اور جس کے بارے میں یہ انکشاف ہوا تھا کہ وہ زمانہ قدیم کی ایک ایسی عورت ہے جو صدیوں سے جیتی چلی آئی ہے، علی سفیان اس کا نیا شکار ہے۔ اس عورت کو بھی خزانوں کی ضرورت تھی؟ ضرورت نہیں تھی، بلکہ اس کہانی میں اس کا کردار بھی بڑا پراسرار تھا۔ وہ کوئی اور ہی وجود رکھتی تھی۔ باقی کزل سنائی، اس کی بیوی شعورا، والش اور دوسرے بہت سے کردار، کرنل گل نواز، رانا چندر سنگھ اور نہ جانے کون کون، یہ سب ایسی ڈور میں بندھے ہوئے تھے۔ کامران کو اب اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ خود اس کا اپنا مقام کیا ہے۔ پرکھنا کی وادیوں میں سونے والی اس کی محبوبہ نہیں تھی، بلکہ اس شخص کی تھی جو کامران کا ہم شکل تھا۔ ایک شخص نے، صرف ایک شخص نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا تھا کہ ممکن ہے کہ کامران اس شخص کا ہم شکل ہو۔ کامران نے سوچا کہ اب ان سارے معاملات سے گلو خلاصی تو ممکن نہیں ہے، چنانچہ کیوں نہ خود اس کہانی میں کھو جایا جائے۔ حسن شاہ نے اسے یہاں صرف اس لیے بلایا تھا کہ اسپین میں اسے کرنل گل نواز کی موجودگی کی کوئی خبر ملی تھی۔ وہ نہ جانے اس وقت کہاں ہے۔ کامران نے کسی پراسرار طلسم کے زیر اثر سوچا کہ اسے اب اس کہانی میں ایک کردار بن جانا چاہیے جو اس کے چاروں طرف لپٹ گئی ہے۔ وہ کتنی ہی کوشش کر لے، اسے اس کہانی سے فرار حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ بہرحال اس نے آنکھیں بند کر لیں اور دھیرے دھیرے نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے پردھان پرسو کو دیکھا جو اس کے سامنے بیٹھا مسکرا رہا تھا، مگر اب اس کے ہاتھوں میں زنجیر نہیں تھی۔ دونوں لڑکیاں ابھی تک واپس نہیں آئی تھیں۔ کامران تھوڑی دیر تک عجیب سے انداز میں کھویا کھویا سا رہا، پھر اس نے پشیمان لہجے میں پردھان پرسو کو دیکھا اور بولا، شاید میں سو گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال کامران حیران تھا کہ اگر وہ سو گیا تھا تو کیوں اور کیسے؟ کیا یہ اس مشروب کا اثر تھا؟ مگر وہ مشروب تو باقی لوگوں نے بھی پیا تھا، مگر ان پر کوئی اثر کیوں نہیں ہوا؟ وہ الجھے ہوئے انداز میں آہستہ آہستہ کنپٹی پر انگلیاں پھیرتا رہا۔ اس کے ذہن میں اب دھند ہی دھند تھی۔ ان گنت خیالات یوں الجھ گئے تھے جیسے بہت بڑی ڈور الجھ گئی ہو۔ سر میں ہلکی ہلکی دھمک بھی ہو رہی تھی۔ کوئی چیز واضح نہیں تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید اس نے کوئی خواب دیکھا ہے، مگر کیسا خواب تھا وہ؟ ذہن کے پردے پر کچھ تصویریں تو تھیں، مگر اتنی مبہم اور دھندلی کہ کوئی شکل واضح نہیں بن رہی تھی۔ اسی وقت پردھان پرسو کی آواز سنائی دی، کیا بات ہے؟ کیا تمہاری طبیعت کچھ خراب ہے کامران؟ ہاں، سر میں درد ہے، کامران بولا۔ کوئی بات نہیں، ابھی کھلی ہوا میں جاؤ گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے، پردھان پرسو بولا۔ وہ دونوں ابھی تک آئی نہیں؟ کامران نے ریشی اور ریتھا کے بارے میں سوال کیا، لیکن ابھی پردھان پرسو نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ دونوں لڑکیاں دروازے کو کھول کر اندر داخل ہو گئیں۔
ان دونوں نے اپنے ہاتھوں میں کتابیں تھام رکھی تھیں۔ پردھان نے خوش ہو کر کہا، شاید تمہیں اپنے مطلب کی کتابیں مل گئی ہیں۔ ریتا نے گردن ہلائی اور بولی، ہاں، ایک کتاب میں کامران کے لیے بھی لائی ہوں، یہ ان کی پسند کی کتاب ہوگی۔ ریتا بولی، واہ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، پردھان پرسو بولا۔ ویسے آپ لوگوں کی اس دوران کیسی گفتگو رہی؟ بس میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ تو بہت بڑی شخصیت کے مالک ہیں اور انہیں اتنا ہی ذہین اور اعلیٰ صلاحیتوں کا مالک ہونا بھی چاہیے۔ میں تم دونوں کا شکر گزار ہوں کہ تمہاری بدولت مجھے اتنے عظیم انسان سے ملنے کا موقع ملا۔ اب مجھے امید ہے کہ مجھے دوبارہ بھی شرف ملاقات بخشا جائے گا۔ پردھان پرسو بولا، کیوں نہیں، ہم انہیں دوبارہ یہاں ضرور لائیں گے، لیتا نے کہا۔ ویسے ایک خیال میرے ذہن میں اور ہے۔ ہاں بولیے۔ کیوں نہ ہم انہیں اپنی سوسائٹی میں شامل کر لیں، ہمارے گروپ کو ان کی ضرورت ہے، پردھان پرسو بولا۔ بلا شبہ یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ اس بار ریشی نے بھی اس گفتگو میں مداخلت کی۔ کیوں جناب، آپ کیا کہتے ہیں؟ اصل میں ہم نے ایک سوسائٹی بنائی ہے، ہمارے ممبروں کی تعداد بہت کم ہے، اس میں ہر ذوق کے لوگ موجود ہیں، خواتین حضرات بھی۔ ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ آپ بھی ہماری سوسائٹی کے اعزازی رکنیت قبول کر لیں۔ کیا یہ دونوں بھی سوسائٹی کے ممبر ہیں؟ کامران نے پوچھا۔ ہاں دونوں، بلکہ یہی دونوں نہیں، اور بھی کئی ہیں جنہیں آپ پسند کریں گے، پردھان پرسو نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں غور کروں گا، کامران نے جواب دیا۔ پھر وہاں سے واپسی کی ٹھہری۔ پردھان پرسو انہیں چھوڑنے دروازے تک آیا۔ جب یہ لوگ دروازے کے قریب پہنچے تو کامران نے اس شخص کو دیکھا۔ وہ قریبی کمرے سے اچانک برآمد ہوا تھا۔ ایک لمبے چوڑے جسم کا آدمی تھا اور اس کا چہرہ انتہائی درجے کا سرخ، سر کے بال چھوٹے چھوٹے اور دونوں کان ٹوٹے ہوئے تھے۔ وہ کوئی پہلوان نظر آ رہا تھا۔ اس نے خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا اور بولا، ہیلو۔ اسے بس اتنا ہی کہا تھا کہ پردھان پرسو نے آگے آ کر کہا، تم جاؤ، اور وہ شخص اس طرح واپس چلا گیا جیسے ان الفاظ کے ساتھ بندھا ہوا ہو۔ رات ہو چکی تھی اور روشنیاں جگمگاتی دکھائی دے رہی تھیں۔ موسم بہت اچھا تھا، آسمان ستاروں سے سجا ہوا تھا اور نیلے سمندر میں محو سفر تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں اس وقت یہ سب پھیکا پھیکا سا لگ رہا تھا، نہ چاند، نہ ستارے، اور نہ ان روشنیوں میں کوئی دلکشی محسوس ہو رہی تھی۔ گاڑی انہیں لے کر چل پڑی۔ ریتا کامران کے ساتھ چپک کر بیٹھی ہوئی تھی، لیکن کامران کے ذہن پر ایک ایسی دھند چھائی ہوئی تھی۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد یہ لوگ ایک ریستوران کے سامنے رک گئے۔ یہاں کیوں؟ کامران نے سوال کیا۔ آؤ، تمہیں ایک عمدہ چیز پلاتی ہوں جو خالص اسپینش ہے۔ ایک ہلکے کلر کی قہوہ نما کافی ہے، لیکن کمال کی چیز تھی، بالکل جادوئی اثر۔ کامران ایک دم زندگی سے بھرپور ہو گیا اور اسے ہر چیز دلکش نظر آنے لگی۔ بہرحال یہاں سے اٹھے اور ان دونوں لڑکیوں نے اسے اس کی رہائش گاہ پر چھوڑا۔ کامران بولا، ٹھیک ہے، جانا چاہتی ہو تو جاؤ، میں یہاں کچھ وقت رکوں گا۔ وہ فٹ پاتھ پر رک گیا۔ لڑکیاں چلی گئی تھیں۔ بڑی خوشگوار سی کیفیت محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر تک وہ وہاں کھڑا رہا اور پھر اپنی آرام گاہ کی طرف چل پڑا۔ ابھی سے اندر گئے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک اطلاعی گھنٹی بجی۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا تو ایک لمبے اور دبلے پتلے بدن کا آدمی کھڑا ہوا تھا۔ اس کے گھنگریالے بال، تانبے جیسی رنگت اور دلکش آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ مقامی آدمی ہے۔ وہ کامران کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ کامران نے کہا، جی کہیے، آپ مسٹر کامران ہے؟ وہ آدمی بولا۔ ہاں، کامران نے کہا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ وہ بولا۔ آئیے، کامران نے کہا، اور اسے محسوس کیا کہ وہ کچھ پریشان اور گھبرایا سا ہے۔ بار بار وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے۔ کمرے میں داخل ہو کر کامران نے اس سے پوچھا، جی فرمائیے، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ آپ میرے لیے کچھ نہ کیجیے، بلکہ میں آپ کے لیے کچھ کرنے آیا ہوں۔ اگرچہ میں نہیں جانتا کہ مجھے یہاں آنا چاہیے تھا یا نہیں، مگر میں شاید ذہنی خلجان کا شکار ہوں۔ پھر یہ بھی امکان ہے کہ آپ میری باتیں سن کر مجھے پاگل سمجھیں گے۔ اس کے باوجود میں خود کو یہاں آنے سے روک نہ سکا۔ میں آپ کا ہمدرد ہوں۔ میں 2 دن سے آپ کا تعاقب کر رہا ہوں، وہ آدمی بولا۔ کیوں؟ کامران نے چونک کر پوچھا۔ میں نے کہا نا کہ میں کوئی عقلی جواز پیش نہیں کر سکتا۔ شاید یہ کوئی اندرونی جذبہ ہے کہ میں آپ کے پیچھے لگا ہوا ہوں اور دیکھوں کہ آپ کہاں جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، وہ آدمی بولا۔ تمہاری باتیں بہت عجیب لگ رہی ہیں مجھے، مگر میرا پیچھا کرنے کی کوئی وجہ تو ہوگی، کامران نے پوچھا۔ ہاں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کامران نے پوچھا۔ میں وہ سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے کہا کہ کیا آپ مجھے سگریٹ پینے کی اجازت دیں گے؟ ہاں پی لیں، کامران نے کہا۔ اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ اس نے سگریٹ نکال کر جلائی اور اس کے کئی کش لیے، پھر منہ سے خارج ہوتے ہوئے دھوئیں کو اس طرح دیکھنے لگا جیسے اپنے حواس جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے کہا، یہ سب کچھ بڑا عجیب ہے، آپ شاید یقین نہیں کریں گے، مگر مناسب یہی ہے کہ میں آپ کو سب کچھ بتا دوں، کم از کم میرے ذہن کا بوجھ تو کچھ ہلکا ہو جائے گا۔ کل جب آپ ریتا کے ساتھ روانہ ہوئے تو آپ کے پیچھے تھا۔ میں جانتا تھا کہ فیلر سے آپ کا جھگڑا ہوا ہے۔
مجھے یہ معلوم ہے کہ اس وقت فیلر کہاں ہے اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں کیا جذبات ہیں۔ آج بھی میں نے آپ کا تعاقب کیا، آپ ایک مخصوص جگہ گئے اور وہاں کافی وقت گزارا آپ نے، اور اس کے بعد وہ لڑکیاں آپ کو یہاں چھوڑ کر چلی گئیں۔ وہ بولتا چلا گیا، ہاں ہاں یہ سب کچھ ٹھیک ہے، مگر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ مطلب کیا ہے تمہارا؟ کامران نے مضطرب ہو کر کہا۔ کیا آپ میرے چند سوالوں کے جوابات دیں گے؟ کامران نے اسے دیکھنے لگا۔ یہ عجیب و غریب شخص، ابھی تک اس نے کام کی ایک بھی بات نہیں کی تھی اور بے سروپا باتیں کیے جا رہا تھا۔ بہرحال کامران نے تجسس میں ڈوب کر کہا، ہاں بولو۔ آپ ریتا کے دوست ہیں؟ اس شخص نے پوچھا۔ ہاں، ریشی کے بارے میں تو میں جانتا ہوں، لیکن ایک اور نام ہے، آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیے۔ وہ ہے نیرینا، اس نے کہا، اور کامران چونک پڑا۔ ہاں، کیا آپ ان کے بھی دوست ہیں؟ وہ بولا، یہی سمجھ لو۔ کیا نیرینا تمہاری کوئی رشتہ دار ہے؟ کامران نے پوچھا۔ نیرینا نہیں، بلکہ ریتا، میں ریتا کا بھائی ہوں، وہ بولا۔ اوہ، بڑی عجیب بات ہے، کئی بار یہ خیال میرے ذہن سے گزرا کہ تمہاری شکل میں مجھے کوئی نظر آتا ہے۔ اب اندازہ ہوا کہ تمہاری شکل ریتا سے بہت ملتی ہے۔ کامران نے کہا، ہاں، میرا نام رونق ہے، لوگ مجھے رونی کہہ کر پکارتے ہیں، وہ بولا۔ ٹھیک ہے، کامران نے کہا، آپ کو ناگوار تو گزرے گا اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کے گلے میں جو زنجیر ہے اور اس میں انگلی میں جو انگوٹھی ہے وہ آپ کو کہاں سے ملی؟ کامران نے اپنے گلے میں پڑی ہوئی زنجیر کو دیکھا، پھر انگوٹھی کو۔ انگوٹھی سونے کی تھی اور اس میں جو نگ لگا ہوا تھا وہ شاید یاقوت تھا۔ زنجیر بالکل ویسی ہی تھی جیسی کامران نے ان لڑکیوں کے گلے میں دیکھی تھی۔ کامران کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ دونوں چیزیں کب اور کس طرح اس کے گلے میں پہنچیں اور کس نے پہنائی۔ وہ لمحات اس کے ذہن سے نکل گئے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب وہ سو گیا تھا تو پردھان پرسو نے اس کی انگلی اور گردن میں پہنا دی تھی۔ اس نے کہا، کیا پردھان پرسو سے ملے تھے؟ ہاں، کامران بولا۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ نیک آدمی لگتا ہے، کامران نے کہا۔ کیا اس نے آپ کو اپنی سوسائٹی میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے؟ رونق نے پوچھا۔ ہاں، یہی ہونا تھا، یہی ہونا تھا، میں جانتا تھا، رونی نے کہا۔ وہ بہت مضطرب اور پریشان نظر آ رہا تھا، چہرے کے تاثرات سے کوئی صحیح اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ آخرکار اس نے کہا، آپ میرا مشورہ مانیں تو ان لوگوں کا ساتھ چھوڑ دیں، رونی بولا۔ کیا مطلب؟ کامران نے پوچھا۔ میں اپنا مطلب خود نہیں جانتا، میں ٹھیک سے وضاحت بھی نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کی بھلائی اسی میں ہے۔ آپ دوبارہ ان لوگوں میں سے کبھی بھی نہ ملیں، نہ پردھان پرسو سے اور نہ ریتا سے، نہ نیرینا اور نہ ریشی سے، رونی بولا۔ تم پاگل ہو گئے ہو واقعی، کامران بولا۔ آپ یقین کریں، اسی میں آپ کی بھلائی ہے، رونی نے کہا۔ میری بھلائی کس میں ہے یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، تم میری فکر نہ کرو، کامران نے کہا۔ ٹھیک ہے، میرے پاس اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ یقین کیجئے کہ یہ دونوں چیزیں آپ کی بربادی کا آغاز کر دیں گی، رونی نے کہا۔ تمہاری بکواس میں بہت دیر سے سن رہا ہوں، اب اور کچھ کہنا ہے یا نہیں؟ کامران نے کہا۔ آپ مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیں، مگر میں اپنی بات کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ نہیں جانتے کہ وہ لوگ کیسے ہیں، وہ بڑے سنگ دل اور ظالم لوگ ہیں، مکار اور خود غرض اور شیطان کے شاگرد۔ وہ ہر طرح کے کام کر سکتے ہیں، وہ کسی پر رحم نہیں کرتے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اس مقصد کے لیے انہیں نوجوان مردوں اور عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو بھی انہوں نے کسی خاص مقصد کے لیے پھانسا ہے، رونق کہتا چلا گیا۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ کامران نے پوچھا۔ یہی تو میں نہیں جانتا، رونق بولا۔ اس کے باوجود میں تمہاری ان باتوں پر یقین کر لوں؟ کامران نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں، تمہیں میری باتوں پر یقین کر لینا چاہیے۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کتنے خطرناک جال میں پھنس گئے ہیں۔ وہ دیوانے لوگ ہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، یقینی طور پر وہ شیطان کے پجاری ہیں۔ آپ کا کردار کیا ہے یہ میں نہیں جانتا، لیکن وہ آپ کو اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ شاید آپ ریتا سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ آپ سے محبت نہیں کرتی۔ ان لوگوں کے پاس نوجوان لوگوں کو پھانسنے کے لیے ان گنت خوبصورت اور جوان لڑکیاں ہیں جو اپنی اس سوسائٹی کے لیے سب کچھ کیا کرتی ہیں۔ صرف ریتا ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سی لڑکیاں آپ کے قرب و جوار میں مکھیوں کی طرح بھن بھنائیں گی۔ آپ ایسا کیجئے کہ ان میں سے کسی بھی عورت کو بحیثیت عورت استعمال کرنے کی دعوت دیجئے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی بھی کبھی انکار نہیں کرے گی، رونی کہتا چلا گیا۔ آخر تمہیں ان باتوں کا شبہ کیسے ہوا؟ کامران نے پوچھا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ریتا میری بہن ہے، وہ ان کے گروہ میں شامل ہے، دنیا کی ہر چیز کا نشہ کرتی ہے وہ۔ اس کا کردار بے حد پراسرار ہے۔ ایک دو دفعہ مجھے بھی اس گروہ میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی تھی، مگر میں نہیں پھنسا۔ ابھی مجھے ان کے گروہ کے بارے میں کوئی خاص معلومات حاصل نہیں ہو سکی، اور اسی بنا پر انہوں نے مجھے زندہ چھوڑ دیا ہے، ورنہ وہ کسی ایسے شخص کو زندہ نہیں چھوڑتے جو معلومات حاصل ہونے کے بعد ان کی سوسائٹی میں شامل نہ ہو۔ ریتا کو بھی میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا،
اور گردن تک وہ دلدل میں پھنس چکی ہے۔ اب میرا اسے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ مجھے اپنا بھائی نہیں کہتی۔ رونق کہتا چلا گیا، میں سمجھ گیا تھا کہ آپ کو پھانسا گیا ہے اور اس کے بعد آپ کا جھگڑا فیلر سے ہوا۔ وہ آپ کے گرد صرف ایک جال پھیلا رہے ہیں اور اس کا آخری ثبوت یہ زنجیر اور انگوٹھی ہے۔ فیلر کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کامران نے پوچھا۔ فیلر بہت بڑا اسمگلر ہے، اس کا پردھان پرسوں سے جھگڑا چلتا رہتا ہے۔ جھگڑے کی نوعیت کا مجھے علم نہیں، لیکن فیلر سوسائٹی کی لڑکیوں کو اسمگلنگ کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ بہرطور آپ دو خطرناک گروہوں کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں اور کہیں نہ کہیں سے نقصان اٹھائیں گے۔ رونق کہتا چلا گیا، مجھے تمہاری کسی بات کا اعتبار نہیں ہے، مگر فرض کر لو ایسا ہے تو اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کامران نے پوچھا۔ اگر جینا چاہتے ہو تو یہاں سے بھاگ نکلو، اسپین کو چھوڑ دیجیے اور کہیں دور چلی جائیے۔ ریتا یا ریشی آپ کی منزل نہیں، وہ تو آپ کو سینکڑوں حسین لڑکیاں فراہم کر سکتے ہیں۔ رونی نے کہا۔ اب تم بکواس زیادہ نہیں کر رہے؟ کامران نے کہا۔ آپ کی مرضی، یہ میرا فرض تھا، اب آپ باقی جانیں اور آپ کا کام، مگر میری باتوں پر غور ضرور کر لیجیے گا۔ رونی نے کہا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، تم نے شجیرہ نامی کسی عورت کو دیکھا ہے؟ کامران نے پوچھا۔ نہیں، رونی بولا۔ کیا تم گرشک اور سبیتا کو جانتے ہو؟ کامران نے پوچھا۔ نہیں، رونی پھر بولا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری باتوں پر غور ضرور کروں گا، کامران نے کہا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، میں نے انسانی ہمدردی کی بنا پر آپ کو تمام حالات سے آگاہ کر دیا ہے، اب میں چلتا ہوں، اس نے کہا۔ کامران دروازہ بند کر کے صوفے پر آ بیٹھا۔ ایک عجیب سی بے چینی اس کے دل میں پیدا ہو گئی تھی۔ جو کچھ رونی نے کہا تھا اس کا کوئی سر پیر نہیں تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ لوگ بڑے ظالم مکار اور سنگ دل ہیں اور ہر کام کر گزرتے ہیں، لیکن ابھی تک تو ایسا کوئی مسئلہ میرے سامنے نہیں آیا تھا۔ ویسے میں نے محسوس کیا تھا کہ لڑکیوں کا بہت بڑا گروہ یکجا ہو گیا ہے، جن میں سے ایک حسین لڑکی موجود ہے۔ صرف یہ بات ذرا سوچنے والی تھی۔ ریتا بھی بے حد پیاری لڑکی تھی اور باقی دوسری لڑکیاں بھی بے ضرر ہی لگتی تھیں۔ اب رہ گیا پردھان پرسو، تو بے شک وہ ایک بدشکل اور بدنما انسان تھا، مگر اس کا رویہ بہت اچھا تھا، وہ بہت قابل تھا۔ اس کی شخصیت میں کوئی ایسی بات محسوس نہیں کی تھی۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ کامران کو کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی ایک احمقانہ بات تھی، اور وہ خواب جو کامران نے عالم مدہوشی میں دیکھا تھا اور جس کے دھندلے دھندلے خاکے اس کے ذہن میں تھے، لیکن کوئی مربوط خاکہ نہیں تھا۔ پتہ نہیں وہ خواب کیوں نظر آیا تھا۔ بہرحال ہو سکتا ہے کہ یہ رونی فیلر کا آدمی ہو اور فیلر کسی طرح کامران کا اس سوسائٹی میں شامل ہونا پسند نہ کرتا ہو۔ ہو سکتا ہے یقینی طور پر وہ شخص اپنی باتوں میں فیئر نہیں تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ان لوگوں کے پاس بہت سی خوبصورت اور جوان لڑکیاں ہیں جو بلا تکلف اپنے آپ کو پیش کر دیتی ہیں۔ بہرحال یہ بات بھی غور کرنے والی تھی، اور اگر پتہ چل جائے تو پتہ چل جائے گا۔ اسے یہ بھی یاد آیا کہ جب وہ لوگ اس مکان سے واپس آ رہے تھے تو ریشی گاڑی چلا رہی تھی اور ریتا ضرورت سے زیادہ چپکی ہوئی تھی، مگر دونوں بالکل مطمئن تھے۔ کامران نے آخری فیصلہ کیا کہ رونی کے الفاظ کو بالکل ہی غلط نہ سمجھ لیا جائے، بلکہ اس سلسلے میں ذرا سی معلومات حاصل کر لینا ضروری ہے۔ ادھر اس فیلر کی طرف بھی اشارہ کیا تھا۔ غرض یہ کہ وہ دیر تک سوچتا رہا اور پھر اچانک اسے کچھ خیال آیا۔ اسے اپنے لباس کو ٹٹول کر دیکھا۔ اس لباس میں اسے کاغذ کا ایک ٹکڑا ملا۔ وہ کسی رائٹنگ پیڈ کا آدھا حصہ تھا اور اس پر ایک عبارت درج تھی۔ عبارت میں لکھا ہوا تھا، مسٹر کامران، جس طرح بھی ممکن ہو آپ کل رات 9 بجے مجھ سے ضرور آ کر ملیں۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں کیونکہ میں ہر طرف سے خطروں میں گھری ہوئی ہوں۔ آپ مجھے ان مصائب سے نجات دلا سکتے ہیں۔ برائے کرم مجھ سے ضرور ملیے، یہ میری زندگی اور موت کا سوال ہے۔ پلیز مسٹر کامران، آپ مجھے جانتے نہیں لیکن میں آپ کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ اس کے بعد ایک مختصر سا پتہ لکھا ہوا تھا۔ کامران شدید الجھن میں گرفتار ہو گیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ پرچہ کہاں سے اس کی جیب میں آ گیا۔ اس میں جو تاریخ درج تھی وہ گزرے ہوئے دن کی تھی۔ ابھی 9 بجنے میں بہت دیر باقی تھی، گویا اس ملاقات کی خواہش آج ہی تحریر کی گئی ہے۔ کامران نے فوری طور پر لباس تبدیل کیا، باہر نکل آیا اور ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر ڈرائیور کو وہ پتہ بتا دیا جو پرچے پر درج تھا۔ ڈرائیور نے گردن ہلائی اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ ایک ناقابل فہم ایسی بے چینی کامران پر مسلط ہو گئی تھی۔ خدا کر کے وہ اپنی منزل پر پہنچا اور ٹیکسی چھوڑ کر پیدل چل پڑا۔ جو پتہ اس کو بتایا گیا تھا، اسے تلاش کرنے میں اس کو کوئی خاص دقت پیش نہ آئی تھی۔ یہاں فلیٹ بنے ہوئے تھے، نیچے دکانیں اور اوپر کی منزل میں رہائش۔ اسٹریٹ سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ مطلوبہ جگہ تلاش کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا اور پھر اس نے وہ عمارت تلاش کر لی جس کا پتہ دیا گیا تھا۔ یہ ایک پرانی 2 منزلہ عمارت تھی، نیچے دکانیں تھیں اور اوپر فلیٹ۔ کامران نے ادھر ادھر دیکھا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اوپر پہنچ کر اس نے آخرکار بائیں طرف کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کال بیل نظر نہیں آ رہی تھی۔ 3-4 منٹ تک وہ دروازہ کھٹکھٹاتا رہا لیکن شاید اندر کوئی نہیں تھا۔ کامران کو کچھ عجیب سا احساس ہونے لگا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون ہے جو خطرے میں ہے
اور اس نے کامران سے مدد مانگی ہے۔ ایک بار پھر اس کا ہاتھ دروازے پر جا پڑا اور اس نے محسوس کیا کہ دروازہ بند نہیں ہے۔ اس نے دروازے پر دباؤ ڈالا، وہ کھلا ہوا تھا۔ کامران اندر داخل ہو گیا، دیوار کو ٹٹول کر سوئچ بورڈ تلاش کیا اور بتی جلا دی۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا، البتہ افراتفری کے آثار نظر آ رہے تھے۔ چیزیں بے ترتیبی سے پڑی ہوئی تھیں۔ وہ حیرت سے دوسری چیزوں کو دیکھتا ہوا پیچھے کمرے میں داخل ہوا اور بتی جلا دی۔ کمرے میں روشنی پھیلتے ہی اسے وہ لاش نظر آئی جو کمرے کے درمیان میں پڑی ہوئی تھی۔ یہ خوبصورت لڑکی کی لاش تھی اور کامران کو ایک لمحے میں اندازہ ہو گیا کہ انہی 5 لڑکیوں میں سے وہ ایک تھی جن کی ملاقات اس سے ہو چکی تھی۔ لڑکی کا گلا ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک کٹا ہوا تھا۔ کامران سکتے کے عالم میں کھڑا رہ گیا۔ اس کی آنکھیں پتھرا سی گئی تھیں۔ وہ خود کو ایک پتھر کے بے جان بت کی طرح محسوس کر رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھال کر کمرے کا جائزہ لیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے لڑکی نے مرنے سے پہلے شدید جدوجہد کی ہو۔ ایک بار پھر کامران کی نگاہیں اس کی لاش پر جم گئیں۔ لڑکی کے بدن پر ایک مختصر سا لباس تھا۔ اچانک کامران کا دھیان ایک ایسی جگہ گیا کہ دہشت سے اس کا سارا بدن کانپ اٹھا۔ لڑکی کا گلا ایک کان سے دوسرے کان تک کٹا ہوا تھا، لہٰذا اس کے جسم کا سارا خون فرش پر ہونا چاہیے تھا، مگر فرش پر خون کے صرف چھوٹے چھوٹے دھبے تھے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اس سے زیادہ حیرتناک بات اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ آخر اس کے بدن کا سارا خون کہاں گیا؟ یہ منظر اس قدر دہشت ناک تھا کہ کامران اعصابی طور پر کچھ دیر کے لیے مفلوج ہو گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، سامنے ایک کرسی پڑی ہوئی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہیں لڑکی کے کٹے ہوئے گلے کو دیکھ رہی تھیں۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی۔ پھر سب سے پہلا خیال جو اس کے ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ کہیں کوئی اس وقت اندر نہ آ جائے۔ اسے کتنی ہی بار جانور ذبح ہوتے دیکھے تھے۔ جب ان کا گلا کٹتا تھا تو خون کا فوارہ ابل پڑتا تھا۔ لڑکی کا گلا بھی بالکل اسی طرح کٹا ہوا تھا، لیکن قالین پر صرف چند چھوٹے چھوٹے دھبے موجود تھے۔ حالانکہ لاش کے ہر حصے سے پتہ چلتا تھا کہ اسے مرے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ پھر آخر یہ سب کیا تھا؟ دفتن ایک اور خیال اس کے ذہن میں آیا۔ اگر وہ تھوڑا سا پہلے پہنچ جاتا تو شاید لڑکی زندہ ہوتی۔ پتہ نہیں اس نے 9 بجے کا وقت ہی کیوں مقرر کیا تھا؟ کیا اسے معلوم تھا کہ 9 بجے کے بعد اسے ہلاک کر دیا جائے گا؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ اسے کس نے قتل کیا؟ ایک ہی خیال ذہن میں آتا تھا، فلر۔ لیکن فلر تو پتہ نہیں کہاں ہے۔ یہ کام اس کے کسی ساتھی نے ہی انجام دیا ہوگا، لیکن آخر اس نے یہ قدم کیوں اٹھایا؟ اچانک کامران کو رونی کا خیال آیا۔ رونی نے کہا تھا کہ فلر ایک اسمگلر ہے اور اس مقصد کے لیے وہ لڑکیوں کو استعمال کرتا ہے۔ آہستہ آہستہ کامران کے ذہن میں اجالا پھیلنے لگا۔ یہ لڑکی کسی مجبوری کی تحت ہی فلر کے گروہ میں داخل ہوئی ہوگی۔ شاید وہ فلر کے گروہ کو چھوڑنا چاہتی تھی۔ اس نے اسی بنا پر کامران کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کی ہوگی اور فلر کو اس کا علم ہو گیا ہوگا۔ اس کے سوا اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اچانک ہی کامران کے اندر ایک آواز جاگی، نہیں، اس کے خون کا حساب ضرور لیا جائے گا۔ فلر کو اس کے خون کا حساب دینا ہوگا۔ اب اس کے بعد اسے ایک دم یہ احساس ہونے لگا تھا کہ یہاں سے نکل جانا بہت ضروری ہے۔ اگر پولیس پہنچ گئی تو پھر کچھ بھی کہا جائے، پولیس اس بات پر یقین نہیں کرے گی کہ اس کا قاتل میں ہوں۔ وہ تیز تیز قدموں سے سیڑھیاں اترتا نیچے آ گیا۔ اگلی گلی پار کی۔ حسب معمول یہ سڑک یا گلی سنسان پڑی تھی اور اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ کسی نے کامران کو وہاں آتے جاتے واپس نہیں دیکھا۔ وہ وہاں سے واپس چل پڑا۔ اس منظر نے اسے اعصابی طور پر سخت پریشان کر دیا تھا۔ وہ وہاں سے آگے بڑھا اور تنہائی اور سکون کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑانے لگا۔ ان کشیدہ اعصاب کو سہارا دینے کے لیے کوئی کام ہونا چاہیے تھا۔ ایک جگہ سے ایک بیوٹی سیلون کا بورڈ نظر آیا اور اس نے اس کا رخ کیا۔ اندر داخل ہوا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ بھی ایک شناسا لڑکی تھی اور اس کا نام لیرا تھا۔ اس دوران جن لڑکیوں سے ملاقات ہوئی تھی ان کی تعداد اچھی خاصی تھی اور کامران کی ان سے شناسائیاں بھی ہو گئی تھیں۔ لیرا نے بھی اسے پہچان لیا۔ ارے تم ٹھہرو، 1 منٹ، میں آتی ہوں۔ پھر 1 منٹ سے کم وقفے میں سیلون کے برابر والے کمرے میں روشنی ہوئی، دروازہ کھلا اور لیرا کی آواز سنائی دی، آؤ اندر آؤ۔ لیرا نے ایک مختصر سی نائٹی پہن رکھی تھی جو بمشکل نصف کولہوں تک پہنچتی تھی۔ ٹانگیں بے لباس تھیں اور بدن کے اوپری حصے میں اس نے نائٹی کے نیچے کچھ نہیں پہن رکھا تھا۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کر کے لاک کر دیا اور بولی، آؤ۔ آخر میں اس کمرے میں پہنچ گیا جو اس کا بیڈ روم معلوم ہوتا تھا۔ بہت سلیقے سے آراستہ کمرہ تھا، قالین، صوفہ سیٹ۔ کامران بے جان سا ہو کر ایک صوفے پر گر پڑا۔ لیرا سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اب تو نہ اسے کچھ بتانے کی ضرورت ہے اور نہ اسے مجھ سے کچھ پوچھنے کی۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی اور پھر اس کے بعد اس نے خود ہی کہا، اب بتاؤ کیا بات ہے؟ تم بہت پریشان دکھائی دیتے ہو۔ ہاں میں بہت پریشان ہوں، کامران نے کہا۔ کیوں؟ وہ لڑکی بولی۔ کیا تم اس لڑکی کو جانتی ہو جو تمہارے ساتھ تھی؟ چھوٹے سے قد کی درمیانہ بدن والی لڑکی، کامران نے کہا۔
شیگی کے بارے میں تو نہیں کہہ رہے تم؟ لیرا نے کہا۔ ہو سکتا ہے اس کا نام شیگی ہو، وہ آج کل فلر کے ساتھ دکھائی دیتی تھی۔ کامران بولا۔ ارے ہاں وہ شیگی تھی، لیرا بولی۔ تمہیں اس کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ کامران نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، سوائے اس کے کہ وہ ہمارے گروپ کی ممبر ہے، تھوڑے عرصے پیشتر کہیں اور سے آئی تھی، اس کی ملاقات فلر سے ہوئی اور وہ فلر کی دوست بن گئی۔ ریتا کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد فلر ویسے بھی اکیلا رہ گیا تھا۔ لیرا نے کہا۔ تمہیں فلر کے بارے میں کچھ اور معلوم ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ کامران نے پوچھا۔ مگر تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ لیرا نے کہا۔ اگر مناسب سمجھو تو بتا دو۔ کامران نے کہا۔ میں خود بھی اچھی طرح نہیں جانتی، لیکن عام خیال یہ ہے کہ وہ اسمگلر ہے اور لڑکیوں سے دوستی اس لیے کرتا ہے کہ ان سے اسمگلنگ کا کام لیتا ہے۔ ریتا بھی اس کے لیے یہی کام کرتی تھی، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح اس کے چنگل سے نکل کر بھاگ گئی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی شیگی بھی اسی کام کے لیے استعمال ہوتی ہو۔ ایک لمحے کامران سوچتا رہا کہ اسے شیگی کی موت کے بارے میں بتائے یا نہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔